اس کے بعد ان کا معمول ہو گیا کہ شام کو کھڑکی میں روشنی دکھائی دیتی تو دونوں چل پڑتے۔ ان کی آمد پر وہ پوچھتی اگر ٹارچ ہے تو رکھ دیجیے ورنہ کھڑکی نہیں کھلے گی۔ یقین دہانی کرانے پہ کھڑکی کھل جاتی اور کوئی نہ کوئی بات چل نکلتی۔ ان ملاقاتوں میں ایلی باتوں میں پیش پیش رہتا۔ وہ ان گوریوں سے جذباتی طور پر وابستہ نہیں تھا، اسے ان کو روشنی میں دیکھنے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ وہ گپ شپ سے بڑھ کر کسی تعلق کا آرزومند بھی نہیں تھا، اس لیے بے خوف ہو کر جو جی میں آئے کہہ دیتا تھا۔ لیکن ایسا نہیں کہ وہ ان کی شخصیتوں سے متاثر نہیں ہوا، وہ ان کے علم اور ذہانت پر حیران تھا۔ ان کی باتیں شوخ اور رنگین ہونے کے علاوہ ان کے مذاق بہت ہی لطیف تھے۔ وہ ہنسی مذاق اور دلچسپ باتوں کی دلدادہ تھیں۔ ان ملاقاتوں سے ان کا مقصد سوائے محفل آرائی کے کچھ اور نہ تھا۔ ماہ رمضان کی آمد پر ملاقات کا وقت بدل گیا۔ اب وہ شام کے بجائے سحری کے وقت ملنے لگے۔ رات کے 2 بجے سفید منزل کی کھڑکی میں روشنی چمکتی جسے دیکھ کر دونوں چل پڑتے۔ اس وقت ناؤ گھر میں کوئی جاگا ہوا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کسی کو ان کی نقل و حرکت کا پتہ نہ چلا۔ لیکن رات 2 بجے آپ ہی آپ جاگنا بڑا مشکل کام تھا۔ بی اے کے امتحان میں 1.5 مہینہ رہ گیا تھا۔ وہ سب امتحان کی تیاری کے لیے رات کو دیر تک پڑھتے تھے۔ بھا کے علاوہ ان میں سے کوئی روزہ نہیں رکھتا تھا، لیکن بھا سے یہ کہنا کہ ہمیں 2 بجے جگا دینا مناسب نہیں تھا۔ گھڑی کو 2 بجے کا الارم لگانے سے بھی ڈرتے تھے، کہیں کسی کو شک نہ پڑے۔ لہٰذا گوریوں کا سگنل دیکھنے کے لیے ایلی 2 بجے تک مطالعے میں مصروف رہتا۔ روشنی دیکھ کر وہ جمال کو جگاتا، پھر دونوں مخصوص مقام پر جا پہنچتے اور اندھیرے میں ادھر ادھر کی بات چل نکلتی۔ ایلی بیتکی ہانکتا، گوریاں فکرے چست کرتیں۔ لیکن جمال کو گھنٹے کھڑے ہو کر بے مقصد باتیں کرنے میں ذرا مزہ نہ آتا۔ وہ بھکاریوں کی طرح گوریوں کی طرف دیکھتا اور جب ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا تو کھڑکی کی سلاخوں کے قریب تر جا کھڑا ہوتا۔ گوریوں کے ماتھے پہ شکن پڑ جاتے۔ جمال ان بیکار کی باتوں سے اکتا چکا تھا۔ وہ بار بار کہتا ہمیں کسی طرح دروازے کو کھلوانا چاہیے۔ آخر ایک روز ملاقات کے اختتام پر دونوں وہیں رک گئے۔ انہوں نے ٹارچ جلا کر تالے کی ساخت کو غور سے دیکھا اور لیوروں کی تعداد معلوم کی، اور موم کے گولے پر جو وہ ساتھ لے گئے تھے تالے کے سراغ کا نقش حاصل کیا۔ اس روز وہ تالوں کی دکان پر گھومتے رہے اور انجام کار ویسے ہی 4 تالے خرید لائے۔ اگلی ملاقات کے بعد انہوں نے چابیاں آزمائیں تو خوش نصیبی سے ایک چابی لگ گئی اور تالا کھل گیا، مگر دروازہ کھولا تو اندر سے بند تھا۔ جمال کہنے لگا اب کیا ہوگا، ساری منت اکارت گئی، وہ اندر سے چٹخانی کبھی نہیں کھولیں گی۔ ایلی نے جواب دیا یہ بات مجھ پہ چھوڑ دو۔ اگلی رات وہ 2 بجے سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے اور تالا کھول کے گوریوں کا انتظار کرنے لگے۔ ایلی نے جمال کو اچھی طرح تاکید کر دی تھی کہ آج دروازہ کھولنے کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ جب وہ دونوں کھڑکی میں آئیں تو ایلی حسب معمول ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، پھر دفتن زمین پر بیٹھ گیا۔ کھڑکی میں سے ایک بولی ہائے آپ بیٹھ کیوں گئے؟ ایلی نے کہا ہوا لگتی ہے۔ جمال نے کہا دراصل اسے کل سے بخار آتا ہے۔ اس نے چونک کر کہا ارے تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ایلی کہنے لگا بتا دیتا تو کیا کرتی آپ، کیا دروازہ کھول کر اندر بٹھاتی؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، اگر باہر تالا نہ ہوتا تو میں آپ کو ابھی اندر لے آتی۔ ایلی نے ہنس کر کہا آپ نے اتنی جرأت کہا، آپ تو شاید اس خوش فہمی میں ہیں کہ آپ لڈو ہیں اور ہم بھوکے جاٹ۔ ان میں سے کوئی ہنستے ہوئے بولی بھوکے جاٹ تو نہیں، البتہ بھکاریوں سے سابقہ ضرور پڑ گیا ہے۔ تو بھکاریوں سے بھی ڈرتی ہیں آپ؟ ڈرتے تو ہم کسی سے بھی نہیں۔ تو پھر اندر کی چٹخنی کھول کے دکھائیے۔ لو اس میں کیا ہے؟ چٹخنی کھلنے کی آواز آئی اور بیشتر اس کے کہ وہ اسے پھر سے بند کر لیتی جمال نے دروازے کو اندر دھکیل دیا۔ دروازہ کھلتا دیکھ کر وہ دونوں چیخیں مار کے بھاگیں اور ایک دوسرے پہ گرتی پڑتی غائب ہو گئیں۔ سلاخ دار کھڑکی جسے وہ کمرہ سمجھتے تھے در حقیقت زینے کا نچلا حصہ تھا، جس کو چوڑائی 4 فٹ سے زیادہ نہ تھی۔ یہاں گھر کا کاٹ کباڑ، ٹوٹی پھوٹی میزیں کرسیاں اور نہ جانے کیا کیا پڑا تھا۔ دوسرے کونے میں دروازے کے نزدیک 2 پرانے پاٹ رکھے تھے۔ اگلے روز دروازہ کھولنے کا جھگڑا از سر نو شروع ہو گیا۔ وہ جلال میں آ گئیں۔ دیکھیے صاحب ہمیں دروازہ کھولنے میں کوئی عذر نہیں، آپ شوق سے تشریف لائیں، لیکن ایلی نے اس کی بات کاٹ کر کہا اگر اس لیکن کی وضاحت ہمیں اندر بلانے کے بعد کی جائے تو بہتر ہوگا۔ جب دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہو گئے تو وہ نہایت سنجیدگی سے بولی ممکن ہے آپ ہمارے متعلق کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوں، شاید آپ یہ سمجھ بیٹھے ہوں کہ آپ کو ملاقات کی دعوت دینے سے ہمارا کوئی خاص مقصد ہے۔ اگر ایسا ہے تو جو خوش فہمی دل سے نکال دیجیے، اگر آپ نے کوئی نامناسب حرکت کی تو ہمیں بے حد دکھ ہوگا۔ ایلی نے کہا ذرا پرے ہٹ کے بات کیجیے محترمہ، مجھے بو آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر بیٹھ گیا تاکہ انہیں یقین ہو کہ وہ کسی قسم کی حرکت نہیں کرے گا۔ بو؟ لیکن یہ پاٹ تو خالی پڑے ہیں۔
نہیں، پوٹ والی بو نہیں، دوسری۔ لیکن ہم نے تو کوئی خوشبو لگائی ہی نہیں۔ لگائی ہو یا نہ لگائی ہو، باہر صورت آتی ضرور ہے، آپ کی ساری قوم سے آتی ہے۔ بڑے بدتمیز ہیں آپ۔ ایلی نے جواب دیا، الٹا مجھے آپ سے شکایت ہے، آپ ضرورت سے زیادہ بدتمیز ہیں۔ اس دوران جمال نے موم بتی جلا کر کمرے کے پرلے کونے میں رکھ دی تھی۔ کچھ دیر دونوں خاموش کھڑی رہیں، پھر ایک بولی، تو آپ شکل صورت دیکھنا چاہتے تھے، کہیے پسند آئی آپ کو؟ اس کے انداز میں اتنا طنز تھا کہ ایلی پہ گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، بالکل پسند نہیں آئی۔ معصوم اور پاکیزہ لڑکیاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، ان سے کہیں بہتر تو وہ ہیں جو آنکھیں مٹکاتی ہیں۔ وہ برہم ہو کے بولی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ ہے محترمہ، کم از کم مجھے باہر نکال دیا جائے۔ میرا خیال تھا اندر آ کر میری پوزیشن باہر کی نسبت بہتر ہو جائے گی، لیکن یہاں آ کر تو اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، الٹا صورتحال خطرناک ہو گئی ہے۔ تو خود ہی نکل جائیے۔ خود نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ اچھا؟ وہ جلال میں آگے بڑھی۔ نہیں نہیں نہیں، ایلی نے شور مچا دیا، خدا کے لیے مجھے چھونا نہیں، میرا دل پہلے ہی کمزور ہے۔ اس نے اپنی ہنسی ضبط کر کے کہا، آپ بھی عجیب ہیں، کسی اور کو بات کرنے ہی نہیں دیتے۔ ایلی نے جمال کو مخاطب کر کے کہا، یہ تم سے کہہ رہی ہیں، بھائی کرو نہ کوئی بات ان سے۔ جمال ہنستے ہوئے آگے بڑھا، جانے من میں تو۔ وہ خفگی سے بولی، وہیں کھڑے ہو کے بات کیجیے۔ اس روز پہلی مرتبہ ایلی نے انہیں روشنی میں دیکھا۔ شکل صورت، طبیعت اور انداز میں دونوں بہنیں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ بڑی کا چہرہ کتابی تھا، نقوش ستواں تھے اور موٹی موٹی سیاہ آنکھوں میں غم کی جھلک تھی۔ چھوٹی کا چہرہ متبسم اور زندگی سے بھرپور تھا، اس کی آنکھوں میں شوخی اور شرارت تھی۔ بڑی خاموش طبع دکھائی دیتی تھی، چھوٹی باتوں کی رسیا تھی۔ خوبصورت تو دونوں ہی تھیں، لیکن چھوٹی میں حسن و جمال اور جلال کی عجیب آمیزش تھی۔ ان دونوں کے لباس سادہ تھے اور بظاہر سنگار سے عاری تھیں۔ اس سارا وقت ایلی زمین پر ہی بیٹھا رہا۔ چھوٹی نے کہا، آپ کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ اٹھ کے بات کیجیے۔ اب جمال کی باری ہے، ایلی نے کہا۔ انہیں تو بس ایک ہی بات آتی ہے۔ وہی سن لیجیے جب تک میری باچھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ باچھیں ٹھیک ہونے کا مطلب؟ مطلب یہ محترمہ کہ بول بول کر میری باچھیں دکھنے لگی ہیں۔ ارے، وہ دونوں ہنس پڑیں۔ ایلی کہنے لگا، محترمہ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، ہم تو کبھی کبھار عید شب رات کو اردو بولتے ہیں یا جب کبھی غصہ آ جائے۔ آپسی اہل زبان کو ملنے کا موقع مجھے نہیں ملا کبھی، ہن مینوں ساہ لے لین دیو۔ چھوٹی ہنستے ہوئے بولی، لے لو جی ساہ ڈڈھ بھر کے۔ ارے، ایلی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پنجابی؟ ٹھیٹھ پنجابی؟ یا اللہ، پہلے فارسی، پھر اردو، انگریزی اور اب پنجابی بھی؟ دفتن چھوٹی غصے میں چلائی، جمال صاحب دور کھڑے ہو کے بات کیجیے۔ جمال بولا، میری جان میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ اس نے اپنی بڑی بہن سے کہا، چلو باجی چلیں۔ جمال بولا، خدا کے لیے رکو، میں تباہ ہو جاؤں گا۔ وہ دھڑام سے فرش پہ گر پڑا۔ ایلی اس کی طرف لپکا، جمال کیا کرتے ہو، یہ آواز اوپر جائے گی۔ چھوٹی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بولی، دیکھیے جب یہ ہوش میں آ جائیں تو انہیں یہاں سے اٹھا کے لے جائیے گا، خدا حافظ۔ واپس جاتے ہوئے ایلی نے کہا، یہ کیا کیا تم نے، سارا کیا کرایا تباہ کر دیا۔ جمال نے کہا لگا کے کہا، یار یہ لڑکیاں یوں ہی نخرے دکھاتی ہیں، تمہیں کیا خبر؟ ایلی نے چڑھ کر کہا، نہیں، وہ ایسی باتیں پسند نہیں کرتی۔ جمال نے کہا، وہ یہی ظاہر کرتی ہیں، دو ایک بار احتجاج کریں گی اور پھر؟ وہ معنی خیز انداز میں ہنسنے لگا۔ ایلی کو غصہ تو آیا لیکن خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد بولا، تمہاری مرضی ہے، یہ ساری رچنا تمہاری ہی رچائی ہوئی ہے۔ جمال بولا، ہاں تو بس تم اس معاملے میں دخل نہ دو، بس دیکھتے جاؤ۔ اس کے بعد 3 دن گزر گئے، نہ گوریوں نے کسی خط کا جواب لکھا، نہ رات کو ملنے کو بلایا۔ جمال گھبرا گیا اور برساتی سے انہیں دیوانہ وار اشارے کرنے لگا۔ تیسرے روز ان کا خط موصول ہوا، لکھا تھا، جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ آئندہ آپ بھونڈی اور کبھی حرکات کے مرتکب نہ ہوں گے، ملاقات نہیں ہوگی۔ البتہ آپ کے دوست تشریف لا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ ہمیں یقین دلائیں کہ وہ آپ کو ساتھ نہیں لائیں گے۔ پریشان ہو کر جمال نیم چھتی میں آ بیٹھا، یار ایلی تم مجھے زبردستی ساتھ لے چلو، میں صرف ایک بار ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایلی نے کہا، تم خط لکھ کر انہیں یقین کیوں نہیں دلا دیتے کہ آئندہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرو گے؟ جمال نے اسی ڈھٹائی سے کہا، ایسی حرکت نہ کرنی ہو تو راتوں کی نیند حرام کرنے کا فائدہ؟ وہ دونوں سارا دن بحث کرتے رہے۔ جمال چاہتا تھا کہ ایلی اکیلے آنے کا یقین دلا کر اسے ساتھ لے جائے، لیکن ایلی کو منظور نہ تھا، وہ گوریوں سے لگاؤ سا محسوس کر رہا تھا۔ آخر ایک مختصر سے خط میں انہوں نے گوریوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ ہوگی جو انہیں ناپسند ہو۔
اس روز پہلی مرتبہ ایلی کا جی چاہا کہ جمال کو بتائے بغیر چپکے سے ایک رکا اپنی طرف سے بھی لکھے اور کوئی ایسی بات کرے کہ انہیں معلوم ہو کہ وہ جمال جیسا نہیں ہے، اور کوئی ایسی بات بھی کرے جو ساز کے تاروں کو چھیڑ دے۔ اس رنگین چھیڑ چھاڑ کے بہانے وہ دراصل اس محفل میں اپنے لیے مقام پیدا کرنا چاہتا تھا، جان بوجھ کر ایسی بات کرنا چاہتا تھا اور ایسا انداز اپنانا چاہتا تھا کہ ایلی اور جمال کا فرق نمایاں ہو جائے، دونوں کا موازنہ ہو جائے۔ اس کا مقصد خود اسے بھی معلوم نہیں تھا، شاید وہ گوریوں سے انتقام لے رہا تھا جنہوں نے کالا کلوٹا کہہ کر اس پر ناقابل التفات کا لیبل لگا دیا تھا، جو ایک بار تمسخر سے اس پر ہنسی تھی۔ لیکن جو بات ایلی کو خود بھی معلوم نہیں تھی وہ یہ تھی کہ ان کی رنگین باتیں سن سن کر، ان کی خودداری اور ذہانت سے متاثر ہو کر وہ ان کو محبت کی حد تک پسند کرنے لگا تھا۔ جمال چوبارے میں چلا گیا تو ایلی رکا لکھنے بیٹھ گیا۔ اس نے بڑی دیر لگا کر 4 سطور لکھی، لیکن یہ محسوس کر کے کہ مضمون تاثر سے خالی ہے ورق پھاڑ دیا۔ گھڑی نے 1 بجا دیا تھا۔ وہ ابھی تک بمشکل 7-8 الفاظ لکھ پایا تھا۔ یہ پہلا دن تھا کہ اسے خط لکھنا دشوار ہو رہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے سوچے سمجھے بغیر وہ 20 خط لکھ چکا تھا اور اس نے کبھی اپنے لکھے ہوئے خط کو پھاڑا نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے رات کے 1:30-2 بج گئے۔ ایلی نے محسوس کیا کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے اسے لفظوں میں نہیں لایا جا سکتا۔ آخر اس نے 1 سطر لکھ کر ایک چھوٹا سا پرزہ جمال کے خط میں لپیٹ دیا۔ لکھا تھا، اب نہ ملیے محترمہ، اب ملاقات کی ہمت نہیں رہی۔ جب سے آپ سے متعارف ہوا ہوں دعائیں مانگتا ہوں کہ ملاقات کا سلسلہ مسدود ہو جائے، ورنہ۔ ایلی کا ورنہ رنگ لے آیا۔ اگلے روز دوران ملاقات جب ایلی نے کہا، اللہ کرے اب کی بار تم اس قدر ناراض ہو جاؤ کہ ملاقاتوں کا امکان ہی ختم ہو جائے، تو بڑی نے فوراً پوچھا، کیوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ایلی نے کہا، بڑی تکلیف ہے، کتنے سادہ لوگ ہیں ہم کہ آگ سے کھیلنے کے لیے گھر سے چل کر آتے ہیں۔ چھوٹی نے ہنس کر کہا، اچھا جی، کہاں ہے آگ؟ اسی وقت ایلی نے اپنے ہاتھ پر ایک نرم سا دباؤ محسوس کیا۔ شاید وہ کہنا چاہتی تھی کہ خط میں لکھی ہوئی 1 سطر کا مفہوم اس نے سمجھ لیا ہے۔ ایلی نے دہائی مچا دی، یہ مجھے کس نے چھیڑا؟ کون چھیڑ رہا ہے مجھے؟ چھوٹی نے ہنس کر کہا، بھائی کون چھیڑ رہا ہے انہیں، مت چھیڑو نا۔ اس کے ساتھ ہی ایلی نے اپنے ہاتھ پر دباؤ پھر محسوس کیا۔ وہ کہنے لگا، مجھ میں تو پہلے ہی نغمے بے قرار ہیں، مجھے کوئی نہ چھیڑے۔ بڑی نے کہا، بڑا زوم ہے آپ کو اپنے آپ پر۔ ایلی بولا، زوم تو نہیں ہے، خطرہ اس بات کا ہے اگر میں بے ہوش ہو گیا تو ہوش میں نہیں آؤں گا، پھر آپ ٹھکانے کیسے لگائیں گی لاش؟ اندھیرے میں کسی نے ایلی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور آہستہ سے کہا، خدا نہ کرے۔ آواز سن کر ایلی نے اندازہ لگایا کہ چھوٹی اس کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، اگرچہ اس چھیڑ چھاڑ کے جواب میں وہ کہنا چاہتا تھا، محترمہ ظلم کی حد ہوتی ہے۔ جب کچھ دیر بالکل خاموشی رہی تو بڑی نے کہا، یہ چپ کیوں ہو گئے؟ چھوٹی نے ایلی کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا لیا اور بولی، پتہ نہیں۔ ایلی نے کہا، ہر مظلوم آدمی پہلے چیختا چلاتا ہے پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ ہنسی کی ہلکی سی آواز آئی، ایلی کے پیر کسی کے سلیپر سے ٹکرائے۔ وہ جھک کر نیچے دیکھنے لگا، پھر اندھیرے میں ہاتھ سے ٹٹولنے لگا۔ چھوٹی نے کہا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایلی بولا، مجھے خزانہ مل گیا ہے، کھود کے نکال رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی، یہ زمین پہ بیٹھنے کا بھلا کیا مطلب ہے؟ آپ تو سراسر جاٹ ہیں۔ اوہو، میرا پاؤں تو چھوڑیے۔ ایلی نے کہا، اوہ، میں سمجھا میرا پاؤں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، آپ کی زبان تو قابل قطع ہے۔ ایلی کہنے لگا، ٹھیک ہے، رنگ روپ اللہ نے نہیں دیا، رہی صحیح ایک زبان ہی ہے، وہ آپ کاٹ لیجئے۔ وہ یوں خاموش ہو گئی جیسے اپنا کال کلوٹا کہنا یاد آ گیا ہو۔ اس روز ناؤ گھر کی طرف لوٹتے ہوئے ایلی خاموش تھا۔ پہلی مرتبہ وہ ایک بے تعلق فاتح کی حیثیت سے نہیں لوٹ رہا تھا، بلکہ ایسے لوٹ رہا تھا جیسے اس کا کچھ حصہ وہیں رہ گیا ہو۔ جمال نے بات چھیڑی تو ایلی یہ بھی بھول چکا تھا کہ اس کھیل کا اصل ہیرو جمال تھا۔ جمال کہنے لگا، یار میں تو بھولا ہی رہا، خواہ مخواہ چھوٹی والی کے ہاتھوں بیزتی کراتا رہا، بڑی والی تو بہت اچھی ہے، میں بھی کیسا بے وقوف ہوں، کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ ایلی نے کہا۔ جمال بولا، چھوٹی تو پوری پولیس افسر ہے، بڑی اتنی تیز نہیں ہے۔ ایلی نے کہا، چلو مبارک ہو، تمہاری بات تو بن گئی نا۔ ابھی بات بنی کہاں ہے یار، دونوں ہی عجیب ہیں، خط لکھتی ہیں، ملاقات کو بلاتی ہیں، لیکن ذرا بے تکلف نہیں ہونے دیتی، میں نے آج تک ایسی لڑکیاں نہیں دیکھی۔ ایلی نے بے توجہی سے پوچھا، تو کیسی لڑکیاں دیکھی ہیں؟ جمال نے کہا لگا کر کہا، بھائی لڑکیاں تو بات کرتے ہی پگھل جاتی ہیں، بظاہر نانا کرتی ہیں لیکن اندر سے قربان ہو جاتی ہیں۔ ایلی کہنے لگا، اچھا تو ہمیں بھی بتاؤ کسی ایسی لڑکی کا۔ جمال بولا، اس باجی کو ہی دیکھ لو، ابھی تو نانا کر رہی ہے، کچھ عرصے بعد میرے پیچھے پڑی ہوگی، البتہ چھوٹی سے کوئی امید نہیں، بات بات پہ ڈانٹتی ہے مجھے۔
ایلی نے کہا مجھے تو نہیں ڈانٹتی۔ جمال بولا تمہاری بات اور ہے۔ اور کیسے ہے؟ جمال ہنستے ہوئے بولا برا نہ ماننا یار ایلی، تمہاری شکل صورت تو دونوں ہی پسند نہیں کرتی اس لیے۔ ایلی نے کہا چلو یہ بھی اچھا ہے، جان بچی سو لاکھوں پائے۔ اس نے جمال کو چھوٹی کی شرارتوں کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ وہ چھوٹی سے ایک بے نام تعلق محسوس کر رہا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اس پر حرف آئے۔ اس روز وہ سارا دن مضطرب رہا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اس کھیل کو اہمیت دی تھی۔ وہ سارا دن کتاب کھول کے بیٹھا رہا لیکن ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکا۔ شام کو جب جمال اور وہ نیم چھتی میں بیٹھے تھے تو نیچے سے بھاں نے آ کر کہا یہ تمہارا تار آیا ہے۔ بھاں نے تار جمال کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تمہاری بیوی بیمار ہے، تمہیں بلایا ہے۔ لیکن یار، اس نے حیرت سے کہا، تم شادی شدہ ہو یہ مجھے آج ہی معلوم ہوا۔ تار پڑھ کے جمال کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ یار مجھے جانا ہوگا ابھی۔ بھاں کوئی گاڑی جاتی ہے اس وقت؟ بھاں کہنے لگا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، معمولی بیماری معلوم ہوتی ہے۔ نہیں یار مجھے ابھی جانا ہوگا۔ جمال کی آنکھیں پرنم تھیں۔ گاڑی میں بیٹھ کر جمال کو خیال آیا۔ کہنے لگا یار ایلی تم تو شاید اب ان سے ملنے نہیں جاؤ گے، لیکن ایک مرتبہ ضرور چلے جانا۔ کہنا والدہ کی بیماری کا تار آیا تھا، کہیں یہ نہ کہتے نا کہ بیوی بیمار ہے۔ رات کو جب گوریوں نے دیکھا کہ ایلی اکیلا آیا ہے تو باجی نے پوچھا وہ کہاں ہے۔ ایلی نے کہا اسے گاؤں جانا پڑا، اس کی والدہ کی بیماری کا تار آیا تھا۔ دونوں بہنوں نے شرارت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک بہن ایلی کی دائیں طرف آ کھڑی ہوئی اور دوسری بائیں طرف۔ ایلی نے شور مچا دیا، یہ تو غلط بات ہے، آپ دو ہیں اور میں اکیلا۔ دونوں نے مذاق ہی مذاق میں ایلی کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ ایلی کو بھی مذاق سوجا، ہاتھ لگانا فاؤل ہے۔ پھر اس نے انہی کا بولا ہوا جملہ دہرایا، دیکھیے جی شاید آپ نے میرے متعلق کوئی خوش فہمی پال رکھی ہو، شاید آپ سمجھی بیٹھی ہوں کہ ملاقات سے میرا کوئی خاص مقصد ہے، مہربانی سے یہ خیال دل سے نکال دیجیے۔ چھوٹی ہنسنے لگی، انتقام لینے میں تو آپ کا جواب نہیں۔ ایلی نے کہا نہیں نہیں، انتقام کی بات نہیں، ابھی تو کل کی مصیبت ہی سر سے نہیں ٹلی۔ کل کی مصیبت کیسی؟ باجی نے پوچھا۔ کل کسی کی لاپرواہی سے ایک خوشبودار رنگین ہاتھ میرے منہ سے چھو گیا، کیا پتہ شرارت کی ہو، تب سے جھنجھنے کی طرح بج رہا ہوں۔ اصل میں محترمہ میرا دل بہت کمزور ہے، شاید آپ کو معلوم نہیں میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلائیں، یہ کیا کرتے ہیں آپ، بار بار زمین پہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں اس طرح؟ ایلی نے کہا آپ کے روبرو میری ٹانگوں میں جان نہیں رہتی، لگتا ہے کسی نے مجھ پہ بندوقیں تان رکھی ہیں، موت سامنے نظر آتی ہے۔ چھوٹی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا چپ رہیے۔ ایلی نے اس کا ہاتھ نرمی سے ہٹایا اور شرارت بھری آواز میں بولا کوئی مجھے بچائے، خدا کے لیے کوئی مجھے بچائے، میں پھر سے جھنجھنا بن گیا ہوں۔ اندھیرے میں کسی نے ایلی کو چٹکی بھری۔ ایلی نے کہا ہاں جی آپ کے گھر میں ہوں، جو جی میں آئی کر لیجئے، اور پھر آج ہی کا دن ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں تو صرف پیغام دینے آیا تھا کہ جمال آ نہیں سکے گا کچھ روز۔ لیکن آپ تو آئیں گے نا؟ میرے آنے کا مطلب؟ چھوٹی نے کہا تو کیا آنے کا کوئی مطلب نہیں؟ ایلی بولا میری حیثیت تو کھانے میں نمک کسی ہے، اگر کھانا ہی نہ ہو تو خالی نمک تھوڑی پھانکنا ہے۔ بھائی اب آپ سے کون بحث کرے، لیکن دیکھیے آپ کو آنا پڑے گا، روز آنا پڑے گا، ورنہ کیا؟ اسی وقت اوپر سے ایسی آواز آئی جیسے کسی نے بڑا سا برتن دیوار سے دے مارا ہو۔ یہ کیا ہوا؟ باجی بولی معلوم نہیں، جا کر دیکھتی ہوں۔ باجی کے جانے کے بعد ایلی کھڑکی سے جھانکنے لگا کہ باہر تو کوئی نہیں۔ چھوٹی نے پیچھے سے آ کر اسے آغوش میں لے لیا۔ وہ بوکھلا گیا، ارے خاموش کھڑے رہیے۔ ایلی بولا یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، صرف آپ کو آنے کا مطلب سمجھا رہی ہوں۔ لیکن میں تو نہیں سمجھا۔ یہ اور بھی اچھا ہے۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑے رہے، پھر سیڑھیوں میں سے باجی کی آواز آئی، جلدی اوپر آؤ۔ چھوٹی نے کہا اب آپ جائیے اور کل ضرور آئیے گا۔ ایلی نے کہا اگر نہ آؤں تو؟ چھوٹی نے اسے چپت لگا کر کہا کیسے نہیں آئیں گے؟ ایلی نے کہا توبہ توبہ توبہ، اتنی خوبصورت شوخ رنگین لڑکی اور اتنی دست دراز۔ وہ ہنسی، کیا کہا؟ دست دراز؟ اچھا تو یہ لیجئے۔ اس نے ایلی کے منہ پر چپت رسید کر دی، پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بولی ضرور آئیے گا۔ واپس جاتے ہوئے ایلی سوچ رہا تھا کہ اس ڈرامے میں جو سفید منزل میں کھیلا جا رہا تھا آخر اس کا کردار کیا تھا۔ رومان کا وہ کھیل جو تفریحاً شروع ہوا تھا انوکھی کروٹ لے رہا تھا، اور اسے ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کون تھیں، یہاں تک کہ وہ ان کے ناموں سے بھی واقف نہیں تھا۔
اس دن اس نے پہلی بار چھوٹی کے لیے ایک محبت بھرا خط لکھا اور اس کا گولا سا بنا کر جیب میں ڈال لیا۔ اگلے روز وہ گیا تو وہاں صرف چھوٹی تھی۔ آج تم اکیلی ہو کیا؟ ہاں، باجی کی طبیعت اچھی نہیں۔ ایلی یہ سن کر گھبرا سا گیا۔ وہ بولی، کیوں؟ آپ ڈرتے ہیں؟ ایلی نے کہا، ہاں، تم نہیں جانتی میں تم سے کتنا ڈرتا ہوں۔ وہ تعجب سے بولی، بھلا مجھ سے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ ایلی نے کہا، میں تمہارے حسن سے ڈرتا ہوں، تمہاری نگاہ کرم سے ڈرتا ہوں، تمہاری رنگینی سے ڈرتا ہوں، جرت سے ڈرتا ہوں۔ وہ بولی، عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ۔ ایلی نے کہا، سچی باتیں عجیب ہی معلوم ہوتی ہیں۔ اس نے کہا، چھوڑیے اس فلسفے کو، کوئی اچھی بات کیجیے۔ ایلی نے کہا، نہیں، آج مجھے سچی بات کہہ لینے دو، پھر شاید کبھی موقع نہ ملے۔ ایلی کے انداز میں اس قدر سنجیدگی تھی کہ وہ خاموش کھڑی رہی۔ ایلی بولا، تم سمجھتی ہو میں مسخرہ ہوں؟ یہ مسخرہ پن تو اپنی خفت مٹانے کے لیے تھا۔ میرے بال جمال کی طرح سنہرے نہیں، میرا رنگ۔ وہ اس کی بات کاٹ کر تیزی سے بولی، خاموش ہو جائیے ورنہ میں منہ پہ ہاتھ رکھ دوں گی۔ ایلی نے کہا، منہ پر ہاتھ رکھنے سے دل کی بات ختم تو نہیں ہو جائے گی۔ سچ تو یہی ہے نا، میرے بال جمال کی طرح سنہرے نہیں ہیں، نہ میرا رنگ جمال کی طرح چٹا سفید ہے۔ وہ تڑپ کے بولی، ہائے اللہ، کیا آپ مجھے کبھی معاف نہ کریں گے؟ پھر ایلی کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کے بولی، میں اپنے کہے ہوئے الفاظ پر بہت نادم ہوں، اور بس اب کچھ نہ کہیے، ہم اور نہیں سنیں گے آپ کے دل کی بات۔